کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل، ویسے ہی عملیات اور وظیفے کرنے کے لیے بھی ایک قابل مرشد یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی رہنمائی میں آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، جو ہر طرح کی بات سمجھاتا ہے اور چلہ وغیرہ کرواتے ہیں، تو پھر جا کر کامیابی ہوتی ہے اور رجت کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ مگر آج سب الٹا ہو رہا ہے۔ لوگ ادھر ادھر سے عمل کاپی کر کے پوسٹ کرتے ہیں، واہ واہ لیتے ہیں اور عمل کی اجازت بھی دیتے ہیں، حالانکہ ایسے صاحب کو عمل کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور عمل کرنے والا رجت میں لازمی آتا ہے، جس کا ہر کام الٹا ہوتا ہے، روزی کی تنگی ہوتی ہے اور بیماری اکثر رہنے لگتی ہے۔ وظائف کے آداب، تعداد، تسبیح کے اسرار خفیہ۔ جب بھی کوئی عمل شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کتنے دانوں والی تسبیح ہے اور کتنے دانوں والی تسبیح پر پڑھا جائے گا۔ اس طرح عمل کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عملیات یا وظیفے کو عام 99 دانوں والی تسبیح پر پڑھتے ہیں، جس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ڈیجیٹل تسبیح پر عمل یا وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی بجائے جھوٹے عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بنا مرشد کوئی بھی کام، کوئی بھی علم کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا بغیر اجازت کے وظیفہ یا تعویذ لکھنے کی اجازت نہیں۔ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں جو بھی وظیفے بتاتی ہوں، جو بھی عمل بتاتی ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتی ہوں، اور اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ بنا اجازت نقصان کے ذمہ دار، جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکی، وہ آپ خود ہوں گے۔ تو چلیں، آج یہ تو تھیں کچھ ضروری باتیں، چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ تو آج کا وظیفہ ہے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کا، ان لوگوں کی زبانیں بند کرنے کا جو کہ فضول آپ کے لیے بولتی ہیں، یعنی کہ سسرال میں ایک عورت کے لیے اس کے سارے سسرال والے اس کے لیے بے فضول بولتے ہیں، اور کچھ آپ خود مرد حضرات جن کے دشمن اور حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے لوگ ان کے خلاف کافی کچھ بولتے ہیں۔ ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے، دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے زندہ مچھلی کا یہ وظیفہ ہے۔ زندہ مچھلی آپ نے لینی ہے، آپ کو فارم ہاؤس سے بھی مل جائے گی، کسی بھی آج کل فارم مچھلیوں کے جگہ جگہ بنے ہیں، دریا سے خود بھی پکڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مچھلی لینی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، لیکن ایک زندہ مچھلی لینی ہے، اور آپ نے ایک کاغذ کا لینا ہے ٹکڑا، اور ساتھ میں زعفران اور ایک لکڑی کا قلم، جس پہ آپ نے زعفران کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ الفاظ لکھنے ہیں، ساتھ میں 133 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے بھی ہیں خود سے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ نے مچھلی کے منہ میں رکھ کر اس کا منہ بند کر کے اس کو پتھر سے باندھ کے تو دریا میں پھینک دینا ہے۔ پھر دیکھیں لوگوں کی زبانیں کیسے بند ہوتی۔ تو وہ جو وظیفہ ہے، وہ جو عمل ہے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور پڑھنا کیا ہے اور لکھنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے زندہ مچھلی لے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک کاغذ کے اوپر زعفران سے، میں نے آپ کو بولا ہے کہ لکڑی قلم کے ساتھ زعفران لگا کے، تو آپ نے کاغذ پہ اس شخص کا نام لکھنا ہے، اس عورت کا یا شخص کا جو آپ کو تنگ کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کا نام لکھنا ہے کاغذ پہ۔ کاغذ آپ نے اپنی دائیں مٹھی میں پکڑ لینا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے اس شخص کا یا اس عورت کا تصور رکھ کے، یا قہارو یا جبارو 133 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کاغذ پہ پھونک مارنی ہے، اور پھر اس کاغذ کو بند کر کے مچھلی کے منہ میں رکھ کے مچھلی کا منہ آپ نے سوئی دھاگے سے سی دینا ہے۔ اس کو سینے کے بعد آپ نے مچھلی کے ساتھ بھاری سا وزنی سا پتھر باندھنا ہے، وہ پتھر باندھ کے اس کو دریا میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ جتنا مرضی زبان چلانے والا آپ کا دشمن ہو، اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اجازت کے لیے آپ نے مجھ سے یہ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں ضرور اجازت لینی ہے، اور بنا اجازت کے اس وظیفے کے کرنے کے بعد نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔